الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز ناظرین، مشاہدین وسامعین وسامعات و مشاہدات، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اجتماعی ذکر بدعت ہے، اور اجتماعی ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس ذکر کو انفرادی کرنے کے بجائے جماعت کی شکل میں لوگ کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اور جو ذکر ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے بہت سارے اذکار ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے بنا لیے ہیں، بہت ساری دعائیں، بہت سارے درود شریف اور بہت سارے چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دعائے گنج العرش، درود تنجینا، درود ماہی اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں لوگوں نے اور درود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، تو وہ فی نفسہ ہی اصلاً ہی بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ یہاں مراد وہ ذکر ہے جو اللہ کے رسول ثابت ہے، لیکن اسے اس طریقے پر نہیں کرتے ہیں جو طریقہ ہمارے نبی سے ثابت ہے یا سلف صالحین سے ثابت ہے، بلکہ اسے جماعت کی شکل میں لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب یہ آدمی انفرادی طور پر اس کو کرے گا، جب اسے موقع ملے گا اس دعا کو پڑھے گا، یا اس طریقے سے اور دعائیں آتی ہیں جو آپ سے ثابت شدہ ہیں، تو انسان دعا کے اندر اصل اصرار ہے۔ اصرار کا مطلب یہ نہیں خاموشی کے ساتھ کرنا اور پھر انفرادی طور پر کرنا۔ لہذا اگر اسے کوئی جماعت کی شکل میں کرے، یعنی کوئی ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اب سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہیں، 100 لوگوں کی تعداد ہے، 50 لوگوں کی تعداد ہے، یا اس طریقے سبحان اللہ، اللہ کے رسول ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی بات کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اب کوئی آدمی کیا کرے؟ ایک آدمی کھڑا ہو یا بیٹھا ہی رہے اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، 100 کی تعداد ہو، 10 کی ہو، 50 کی تعداد ہو، 20 کی ہو، جو بھی ہو، اب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو 100 مرتبہ، اب لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یا وہ کہتا ہے سبحان اللہ کہو، اب سارے لوگ 50 مرتبہ، 10 مرتبہ، 9 مرتبہ سبحان اللہ اجتماعی شکل میں کہتے ہیں، کہتا ہے کہو الحمدللہ، اب سارے لوگ الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے اذکار ثابت ہیں، لیکن اس میں بدعت کہاں سے آ گئی؟ بدعت جو شکل انہوں نے اپنا لیا وہ بدعت ہے، کیونکہ ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اصل کیا ہے؟ توقیف ہے۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیزیں کی جائیں گی جن کا ثبوت ہوگا، جن کا ثبوت نہیں ہوگا اگر وہ کریں گے تو چیز ناجائز ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل ثابت رہتا ہے، جیسے ذکر یہ ثابت ہے لیکن لوگ اس میں دوسری طریقے سے اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے اجتماع کی شکل میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اجتماعیت کے ساتھ جماعت کی شکل میں، یا اس طریقے سے کسی جگہ کو انہوں نے خاص کر لیا کہ وہاں جا کر کے ہی ہم یہ پڑھیں گے، یا کوئی حیت انہوں نے خاص کر لی کہ ایک پاؤں اٹھا کر کے ہم کریں گے، یا اس طریقے سے ایک ہاتھ اٹھا کر کے ہم کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اجتماعی طور پر بدعت ہو جاتی ہے، یا اسے بدعت اضافی کہا جاتا ہے کہ اصل تو ثابت ہے ذکر کرنا، لیکن اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا لی۔ تو اجتماعی ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذکر جو ثابت تو ہے لیکن لوگوں نے اس میں کچھ چیزیں اضافہ کر دیں جو سلف صالحین سے، ہمارے نبی سے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور دلیل وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کوفہ کی مسجد میں، کہ لوگ اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک امیر تھا، کہتا تھا کہو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، کہو سبحان اللہ 100 مرتبہ، کہو الحمدللہ 100 مرتبہ۔ اب وہ سارے لوگ مل کر کے بیک وقت کہا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اس سے باز رکھا، اور اس سے بلکہ مسجد سے آپ نے ان کو نکال دیا اور کہا کہ تم نے نئی چیز پیدا کر لی ہے، ابھی اللہ کے رسول کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی آپ کے صحابہ موجود ہیں، اور تم ایسا عمل لے کر کے آگے
جو ان کے صحابہ نے نہیں کیا، نئی نئی چیزیں لے کر کے تم لوگ آ رہے ہو، یا تو تم زیادہ افضل ہو یا تو نبی کے صحابہ زیادہ افضل تھے، تو یہ کہہ کر کے آپ نے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ اجتماعی ذکر کیا ہے؟ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، عبادات ہیں یہ، اور عبادات کے اندر کیا ہے؟ اصل منع ہے، وہی عبادت جائز ہوگی جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، اذان ہے، اذان کے لیے کیا ہے؟ بلند آواز سے کہنا ہے، اور اذان ایک آدمی کہتا ہے۔ اب مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں ایک مسجد کے اندر کئی لوگ اذان دینا شروع کر دیں، یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہو جائے گا۔ اذان کے اندر بلند آواز سے اذان دینا ہے، اب آدمی اذان کو خاموشی کے ساتھ کہے تو یہ چیز ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ اذان کے اندر اصل کیا؟ بلند آواز سے کہنا ہے۔ ایسے ہی مان لیجیے تلبیہ ہے، تلبیہ انسان بلند آواز سے پکارتا ہے، اصل یہ ہے کہ انسان بلند آواز سے پکارے، لیکن جو ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ پکارے، بلند آواز سے نہ پکارے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کو بلند آواز سے کہنا، یعنی ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اکیلے اللہ اکبر کہے گا، خاموشی کے ساتھ کہتا ہے اس کو، وہ بلند آواز سے اس کو نہیں کہے گا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو انسان بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا۔ تو اس طریقے سے جہاں جو ثابت ہے انسان وہی کرے گا۔ اگر اس میں انسان اپنی طرف سے اضافہ کر دے گا تو یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی۔ جن عبادات کے لیے جماعت ہے، واجب ہے جماعت کے ساتھ کرنا، ان کے انسان جماعت کے ساتھ کرے گا۔ جیسے فرض نمازوں کو انسان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھے گا۔ عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے جماعت ہے، انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تراویح کی نماز ہے، مان لیجیے جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، انسان جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ چاند گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، جماعت اس کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ انسان پڑھے گا۔ اور جہاں جماعت نہیں ہے اس کو انسان اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، جیسے مان لیجیے فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اس کو جماعت سے پڑھنا، یا اس طریقے سے تحیۃ المسجد ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یا اس طریقے سے اور کچھ جو ہے چاشت کی نماز ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ تو عبادت جس طریقے ثابت ہے انسان اسی طریقے سے کرے گا، اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ چھینک آتی ہے، ہمیں الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر چھینک آنے پر انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے پڑھا تو آپ نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت، ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو دعا جس طریقے ثابت ہے، جو عبادت جیسی ثابت، انسان اسی طریقے سے کرے گا۔ اگر اس میں انسان اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، نئی چیز لے کر کے آتا ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ نے نہیں کیا، حالانکہ کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی، کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اس طریقے سے اور آپ نے نہیں کیا، اور تقاضا بھی تھا اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا، تو اگر انسان اس کو کرے گا تو دین کے اندر نئی چیز ہو جائے گی۔ تو اجتماعی جو ذکر ہے یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ علماء کے فتاوے موجود ہیں، پرانے زمانے کے بھی اور آج کے زمانے کے بھی۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، جو موجودہ زمانے کے علماء موجود ہیں، شیخ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہو گئی، شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وفات ہو گئی۔ تو پرانے زمانے کے علماء بھی سلف صالحین کے صحابہ سے لے کر کے آج تک آپ اقوال دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ اجتماعی جو ذکر ہے کیا ہے؟ یہ بدعت ہے دین کے اندر، بدعت ہے دین کے اندر۔ ہاں یہ ہے کہ اگر بچوں کو تعلیم دینا مقصد ہے تو انسان تعلیم کی غرض سے یہ کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور 10 بچے پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو انہیں سونے کی دعا سکھانی ہے یا جاگنے کے بعد آپ کو دعا سکھانی ہے، تو جو استاد ہوتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے، وہ پیچھے پیچھے سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر مقصد تعلیم ہے، لہذا تعلیم کے طور پر کرتا ہے تو یہ بدعت نہیں کہلایا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصد بدل گیا۔ یہاں مقصد تعلیم دینا ہے، ان کو بتانا ہے ان کو، جی ہاں، اور لوگ بچوں کو سکھانا مقصد ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر یہ چیز بدعت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ مقصد نہیں، انسان جو ہے اجتماعی کی شکل میں لوگ ذکر کرتے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ دین ہے، اور دین میں جو عبادات ہیں ان کے اندر اصل منع ہے،
وہی چیزیں کرنا جائز ہوگی جن کا ثبوت ہوگا کتاب و سنت سے، آپ کے عمل سے ثبوت ہوگا، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ان کا عمل ہوگا، ان سے ثبوت ہوگا، وہی چیز کرنا جائز ہوگا، اور جس کا ثبوت نہیں ہوگا وہ چیز کرنا دین کے اندر بدعت ہوگی۔ لہذا اجتماعی ذکر جو صوفیہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو اہل بدعت کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں آتی ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ لوگ اللہ اللہ پڑھتے ہیں، ہو پڑھتے ہیں، یا اللہ اکبر ایک ساتھ کہتے ہیں، سبحان اللہ ایک ساتھ کہتے ہیں، جماعت کی شکل میں ایک آواز میں لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ ان کے بدعت ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لہذا انسان اپنے اعمال کو محفوظ رکھے، بدعات سے دور رکھے، اور سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ انسان اگر سنت پر عمل کر لے جائے اس کے لیے کافی ہے، اس لیے بدعات سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔